مجھے تو عطا کر وہ توفیق یا رب، حقوق اپنے کرتا رہوں میں ادا سب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ حضرت فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنبیہ الغافلین میں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے والد ماجد کے پاس جناب ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو سمرقند کے ایک علماء میں سے تھے، یہ میرے والد صاحب کے پاس موجود تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ حضور، میرا بیٹا مجھے مارتا بھی ہے اور مجھے تکلیف بھی دیتا ہے۔ تو فرمانے لگے، اللہ اکبر، بیٹا مارتا ہے اور تکلیف دیتا ہے؟ تو کہنے لگا، جی ہاں ایسا ہی ہے، میرا بیٹا مجھے مارتا بھی ہے اور مجھے تکلیف دیتا ہے، ایذا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نے اس کو قرآن کی تعلیم دی؟ تو کہنے لگا، نہیں۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا کرتا ہے، کام کاج کیا کرتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ حضور کاشتکاری کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اسے ادب سکھایا؟ جی نہیں۔ کیا اسلامی آداب اور معاملات اس کو سکھائے؟ تو جواب دیا، جی نہیں۔ آپ فرمانے لگے کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ تمہیں کیوں مارتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ مجھے حضور یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ شاید صبح کے وقت جب وہ کھیت کی طرف جاتا ہو اور وہ گدھے پر سوار ہوا ہو اور جو اس کے ہاتھ میں ہو وہ ایک چھڑی ہو اور کتا جو ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہو۔ ایسی صورتحال میں ہوا یہ کہ تم اس کے سامنے آ گئے اور اس نے تمہیں یوں سمجھا کہ تم ایک بیل ہو اور اس نے تمہیں مارنا شروع کر دیا۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے مار مار کر تمہارا سر نہیں پھوڑا۔ حضرت فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیان کردہ اس حکایت کے اندر جو بات سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اولاد کو اسلامی آداب اور اولاد کی اچھی تربیت ابتدا ہی سے نہ کی جائے تو پھر والدین اولاد کا سکھ حاصل کرنے میں ناکام ہو سکتے ہیں۔ آج ہم نے پروگرام میں جو عنوان رکھا ہے یہ ہے اولاد کے حقوق۔ حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری دامت قدم القدسیہ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، حسب معمول آج بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ مرحبا۔ اولاد میں بیٹے ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے بھی اپنے حقوق ہیں اور ان کو بیان کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ الکریم آج ہم اسی عنوان کو لے کر کے چلیں گے اور اسی کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے۔ کیا خیال فرماتے ہیں کہ اولاد کے حقوق کی ابتدا یہ کہاں سے ہوتی ہے، کب سے ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا سلگتا ہوا موضوع ہے آج کا، اولاد۔ کبھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے تو کبھی آنکھوں کی تکلیف کا سبب بنتی ہے، کبھی دیکھو تو دل کی راحت بنی ہوئی ہے۔
تو کبھی دیکھو تو سکون برباد کر رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی ماں باپ رو رو کر اولاد کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی کہتے کاش کہ تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ اللہ، ایسی یہ سلگتا ہوا موضوع ہے، اور ایسا عجیب و غریب موضوع ہے، سمجھ نہیں آتی کہ اس میں پلس سے شروع کیا جائے یا مائنس سے شروع کیا جائے، کچھ سوچ نہیں پڑتا۔ جو اولاد والے ہیں ان میں کچھ اولاد سے کچھ خوش ہیں اور کچھ اولاد سے ناخوش ہیں۔ اولاد اس میں پریشان ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے محبت کرتے ہیں، فلاں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، میں سے کم محبت کرتے ہیں۔ اور ماں باپ کہہ کے تھک جاتے ہیں کہ بھائی میرے لیے دونوں آنکھیں برابر ہیں، لیکن اب ایک آنکھ میں پرابلم زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، پھر پڑتی ہے، درد کرتی ہے، کچھ نہ کچھ تو پرابلم ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو آدمی زیادہ رگڑتا رہتا ہے، اس کے لیے زیادہ پریشان رہتا ہے۔ ایک آنکھ کم دکھائی دیتی ہے، ایک آنکھ زیادہ دکھائی دیتی ہے، ہیں تو دونوں آنکھیں۔ ماں باپ کو کہا جائے کہ دونوں میں سے کوئی ایک آنکھ دے دو تو کوئی بھی ایک آنکھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ نے جو اسٹارٹ لیا ہے وہ اسٹارٹ بھی مائنس سے لیا، جو واقعہ تو اصل مائنس تھا جی، کہ لیکن اس کے پیچھے جو آپ کا ایک سبق ہے جی، وہ یہ ہے کہ اگر اولاد کی تربیت درست کی گئی جی، تو شاید آپ کو اولاد کے تعلق سے اچھا رزلٹ ملے، یہ شاید نتیجہ نکلتا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ کی اس بات کو میں کنٹینیو کروں، اور آپ نے جو سوال قائم کیا کہ اولاد کے حق کب سے شروع ہوتے ہیں، بیسیکلی تو اولاد کا حق اس کی پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح، اولاد جب نہیں ہے تبھی سے حق شروع ہے۔ تبھی تک شروع ہو کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نیک عورت سے شادی کرے، یعنی نیک عورت سے شادی کرنا یہ اولاد کے حقوق میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نقل کیا، اور شاید سب سے پہلا حق یہی لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے کہ تم دیکھو کہ یعنی زمین کا انتخاب کرنا پڑے گا، اور اس سے اولاد کے تعلق سے آگے پھر بات چلتی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا آپ کے سوال کا ایک بنیادی جواب کہ اولاد کا حق کب سے شروع ہوتا ہے۔ تو اولاد کا حق اس کی پیدائش سے پہلے، بلکہ مرد کے شادی سے پہلے شروع ہو جاتا ہے کہ وہ نیک عورت سے شادی کرے۔ عورت کو بھی چاہیے کہ نیک مرد سے شادی کرے، محض حسن، نسب اور دولت وغیرہ پر ہی نظر نہ رکھے، بنیادی طور پر اس کی دینداری پر نظر رکھے، اس کی پرہیزگاری پر نظر رکھے۔ اور مردوں کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اس کی پرہیزگاری اور اخلاق تمہیں پسند آ جائے تو اپنی بیٹی سے اسی شادی کرا دو، جبکہ وہ نان نفقہ اور دیگر اخراجات یا جو بھی ایک بنیادی چیزیں ہیں اس کو پورا کرنے کا وہ اہل ہے تو اس کی شادی کروا دینی چاہیے۔ تو جب دو نیک مرد اور عورت ملتے ہیں تو اللہ کی رحمت شامل رہے تو نیک اولاد کے حصول کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ پھر وہ مقدر کی بات ہوتی ہے کہ آگے جا کر وہ اولاد نیک رہتی ہے نہیں رہتی۔ یہ بعض اوقات ہوتا بھی ہے کہ ایسا بھی ہے کہ ماں باپ دونوں نیک ہوتے ہیں اور کوئی کمی اور کوئی کسر ان کی نیکی اور ان کے تقوی، ان کے پرہیزگاری، ان کی شرافت میں باقی نہیں، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوتی، مگر اولاد نیک ہی ہو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ صحیح، یہ بھی مشاہدے کی باتیں ہیں کہ بعض اوقات والد مرتے دم تک نیکی کی طرف آیا ہی نہیں ہوتا، اولاد اس کی نیک ہوتی ہے، متقی ہوتی ہے، پرہیزگار ہوتی ہے، بلکہ عالم ہوتی ہے، حافظ ہوتی ہے۔ مطلب ماں باپ میں سے بعض ایسے ماں باپ ہوتے ہیں جنہوں نے شاید زندگی بھر اپنے بیٹے کی نیکی اور پرہیزگاری کی مخالفت کی ہوتی ہے۔ آپ کو ایسے کئی علم والے ملیں گے جو علماء بن گئے، لیکن ان کو پوچھو گے تو ان کے اس پورے پیریڈ میں ان کے ماں باپ کا کوئی خاص کردار ہوتا نہیں ہے، مگر ایسے تھوڑے بیسیکلی ماں باپ ہی کی بنیادی طور پر ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں میں نے ابتداً آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، ناظرین کو میں نے بیان کی ہیں، یوں سمجھیے کہ ان تمام تر پہلو کو سامنے رکھ کر ہی ہم عنوان کو لے کر چل سکتے ہیں کہ اس میں پلس چیزیں بھی آپ کو نظر آئیں گی اور اس میں مائنس چیزیں بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ یعنی آپ نے اٹیمپٹ پلس ہی کیا لیکن مقدر میں ہی نتیجہ مائنس ہے، یعنی انسان بڑے سوچ سمجھ کر ڈیسیجن لیتا ہے کہ میں نفع کماؤں گا
مگر نہیں کما پاتا، مقدر میں اس کے لاس ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے. سم ٹائم ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جو اللہ کو منظور، لیکن ہمیں بیسیکلی کوشش کرنی چاہیے. کیوں؟ اس کی بھی میں وجہ بتاتا ہوں. رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ کوئی ایسا جاندار نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. 12واں پارہ اسی سے شروع ہوتا ہے. لیکن کیا ہم اس بنیاد پر کہ رزق اللہ ہی کے ذمہ کرم پر ہیں ہم گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں؟ نہیں نا. ہم روزگار کماتے ہیں نا، کوشش کرتے ہیں کوئی بہتر نتیجہ نکلے. رزق تو اللہ دینے والا ہے. تو حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. گھر کے تالے کیوں لگاتے، پھر لوگ کیوں لگاتے ہیں؟ اسباب. ہم اسباب وہ کریں جو عادتوں میں جاری ہے، جس سے باقی رکھا گیا ہے. شفا کون دے؟ اللہ. دوائی کیوں کھاتے ہیں؟ ایک سسٹم ہے. سسٹم یہ ہے کہ نیک مرد اور عورت شادی کریں آپس میں. اب نتیجہ رب کے سپرد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہتر فرمایا وہی ہوگا. بنیادی طور پر چونکہ اولاد ہمارے یہاں نافرمانی کی زیادہ شکار ہے، یعنی زیادہ نافرمان اولاد کی طرف سے پرابلم ہے. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے روٹ کوز پر جائیں اور اس کی بنیادوں پر غور کریں کہ آخر اولاد اس قدر نافرمانی کی طرف اور اس طرح بے باکی کی طرف کیوں بڑھتی جا رہی ہے. تو شاید ایک بات ہمیں واضح طور پر ملے گی کہ اولاد کو تو یہ بیان بہت کیا گیا کہ آپ اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں، اور بالکل درست ہے. لیکن کیا ماں باپ اولاد کا حق ادا کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے؟ یہ بات بھی غور طلب ہے. سمجھے کہ رائٹس آف چلڈرنس لے لیں، آپ بچوں کے حقوق لے لیں، اپنی اولاد کے حقوق لے لیں. اب اس میں سلمان بھائی بیٹیوں کے الگ ہے اور بیٹوں کے الگ ہے. کچھ حقوق تو اجتماعی طور پر بیان کیے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمٰ نے، اور کچھ حقوق بیٹیوں کے الگ سے بھی بیان کیے ہیں. تو یوں آج ہمارا موضوع اس پر یہ ہے کہ ماں باپ کو یہ بات باور کرائی جائے، یعنی والدین تک یہ بات کنوے کی جائے کہ ہمیں اپنی اولاد کے حق ادا کرنے ہیں، کیونکہ اس کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچے گا. قیامت کے روز والدین سے اولاد کے تعلق سے لازمی سوال ہے. وہ بے نیاز ہے، وہ جسے چاہے بخش دے، وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. اس کے نیچے جو کچھ بھی ہے اس کی مشیت ہے، وہ چاہے تو معاف فرما دے. اس کی مرضی ہے کہ وہ جسے چاہے بخش دے، بغیر حساب کے فرما دے اس کو جنت دے دو، چاہے تو کھڑا کر دے، بھلے برسوں کی عبادت کر کر آیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے معاف نہ فرمائے. لیکن ایک جو کتابوں میں باتیں لکھی گئی ہیں وہ والدین کے تعلق سے بہت امپورٹنٹ. میرا یہاں کوشچن ہے اور کئی والدین کی یہ دل کی آواز بھی ہوگی. عبدالحبیب بھائی نے کچھ دن پہلے کہا کہ میں کسی جو ہے وہ بزنس مین سے ملا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بچوں کو یوں بڑا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا بلکہ یوں بڑا ہوتے ہوئے دیکھا. یعنی جب ہم گئے تو بچے جو ہے وہ اسکول چلے گئے، ہم سے پہلے اٹھ کے اسکول چلے گئے، پھر ہم جو ہے وہ چلے گئے، جب ہم جو ہے وہ گھر پر آئے ہیں بچے جو ہے یہ سو گئے ہیں. اور بچوں کو بس دیکھا کہ بچہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، سو رہی ہے. تو بچوں کو یوں بڑا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یوں بڑا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ ایک بات ہے. دوسری بات، یہ تو ایک بزنس مین کا کہنا تھا. دوسرے آپ حالات کے سنیریو کے اندر اگر آپ جو ہے وہ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ آج کل بندہ قصب معاش کے اندر یعنی ارننگ کے اندر، کمائی کے اندر ہی وہ اتنا مصروف ہے، 2 نوکریاں کر رہا ہے، اور پھر جو انکم ہو رہی ہے پھر اپنے گھر کے خرچے کو سارے کو لے کر کے چلنا. تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ ہم مطلب کیا کیا کریں. یہ ان کے لیے کمائی کریں، ان کے بہتر مستقبل کے لیے، ان کی تعلیم پر خرچہ کرنے کے لیے ہم جو ہے کمائیاں کریں، کیا کریں، ان کو ٹائم دیں، ان کو سکھائیں. ایک تو اس کا جواب دیں. دوسرا ساتھ میں یہ ہے کہ یہ تو بات ہو رہی ہے کہ والدین جو ہے وہ سکھائیں. اچھا کیا سکھائیں؟ خود ہی نہیں سیکھے ہوئے. عرض کریں؟ ہاں جی اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے. جذباتی ہو گئے، گھر آ جا. اچھا موضوع ایسا ہے. عبدالحبیب بھائی کی گفتگو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مبالغے پر مبنی ہے. صحیح.
اور ایک مطلب یوں کہنے کو بندہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو یوں نہیں یوں بڑا ہوتے دیکھا ہے. ظاہر کہ چھٹی بھی ہوتی ہے, صحیح, لے کر گئے بھی ہوتے ہیں. اگر یہاں ان کی مراد یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اتنے بزی ہیں کاروبار میں, کام کاج میں, کہ ہم نے اپنے بچوں کو وقت ہی نہیں دیا. ایسا ہی, ظاہر ہے کہ یہ کوئی بھی اس کو درست نہیں کہے گا. جس نے وقت نہیں دیا وہ بھی اس پر شاکی ہے. ایسا ہی, یعنی اس کو کوئی فخریہ بیان نہیں کر رہا کہ ہم نے وقت نہیں دیا تو ہم نے جانے بہت اچھا کام کیا. اس پر یہ بھی مطلب افسوس میں یہ ہے کہ یار بچے ہماری تو یہ تو چلو انہوں نے تو یوں بچے کو بڑا ہوتا دیکھا. یہ دنیا میں جو لاکھوں لوگ جو ملک سے باہر کمانے کے لے گئے ہیں نا, انہوں نے یوں دیکھا نہ یوں دیکھا, انہوں نے کسی نہیں دیکھا, انہوں نے خالی فوٹو دیکھا, مووی دیکھی کہ جناب یہ بچے یوں پل بڑھ رہے ہیں. تو یہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن کیا باپ کی ہی ذمہ داری ہے؟ ماں کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر والد کا بچپن میں ہی انتقال ہو جائے تو کیا ماں بولے گی کہ چونکہ اس کے باپ نے نہ یوں دیکھا نہ یوں دیکھا اب اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی؟ ایسا نہیں ہے. والد کے ساتھ ساتھ ماں کی ذمہ داری پوری کی پوری بنتی ہے. ماں کو آپ کسی وقت بھی بری و ذمہ نہیں کر سکتے اولاد کی تربیت کے تعلق سے. مانا کہ باپ کا اپنا کردار ہے, لیکن ابتدا ماں کی ہے. میری دیکھیں, یہ میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, غلط ہو سکتی ہے, تو بلکہ بیسک ماں کی ذمہ داری ہے. شروع میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ماں کی ذمہ داری ہے, اور 4-5 سال 6 سال 7 سال تک آئی تھنک کہ ماں کی ذمہ داری زیادہ ہے, کیونکہ بچہ ماں کے ساتھ شب و روز اٹیچ ہے. تو ماں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, اس کے نیکی, کیونکہ ماں کی ذمہ داری یہاں تک بڑھ جاتی ہے سلمان بھائی, سائنس بھی اس کو پروف کرتی ہے اور ہماری کتابوں میں تو لکھا ہی ہوا اس طرح کی باتیں کہ اگر ماں امید سے ہے, یعنی عورت اگر امید سے ہے, تو اس وقت اس کے کیے گئے اعمال, افعال, معاملات یہ پیدا ہونے والے بچے پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی, اگر اس کو آپ میڈیکلی دیکھیں, اس کو آپ فزیکلی دیکھیں, یا اس کو اسپریچولی دیکھیں, روحانی طور پر, عمل کے طور پر, یہ میٹر کرتا ہے. غوث پاک علیہ رحمہ کی بھی کرامت اگرچہ تھی, لیکن ماں قرآن پڑھتی تھی. خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اگرچہ کرامت تھی, لیکن ماں قرآن پڑھتی تھی, تو انہیں ماں کے پیٹ میں ہی اور پیدا ہوتے ہی انہیں قرآن کا وہ حصے یاد ہو گئے جو ماں تلاوت کیا کرتی تھی. تو اس کا یہ ایک اثر ہے. تو ماں کا جو کردار ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ماں عموماً ہمارا کہتی ہے کہ میرا کام کیا ہے. ماں کا کام ہے وہ تو ویسے ہی مطلب کہ جب امید سے ہے تب بھی اس کی ایک مشقتوں کے دن ہے. پیدا ہونے کے بعد جب تک دودھ چھوڑوانے کی عمر نہیں آ جاتی تو اس میں تربیت بھی تو ہے نا. ماں اگر اس کی پرورش کے دوران نمازیں پڑھ رہی ہے, تلاوت کر رہی ہے, ذکر و اذکار کر رہی ہے, نعتیں پڑھ رہی ہے, اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر اولاد کے قلب اور اس کے ذہن پر پڑے گا. اس کے کان میں جو بات جا رہی ہے وہ بات اس کی عادت اور اس کے اطوار کا حصہ بنتی ہے. تو باپ کی باری تھوڑی لیٹ شروع ہوتی ہے, ٹھیک, کیونکہ اولاد 2, 2.5, 3, 4 سال تک جو پروان اولاد چڑھتی ہے اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن اس کی ماں کا ہوتا ہے. اب دونوں چیزیں دیکھیں نوٹ کرنے کی ہیں. بعض اوقات بچہ پیدا ہوا, باپ دنیا میں نہیں ہے, انتقال ہو گیا فار ایگزامپل, یا کچھ اور واقعہ ہو گیا, جدائی ہو گئی, طلاق ہو گئی, ملک سے باہر چلا گیا, تو ماں کی رسپانسبلٹی اور بڑھ جاتی ہے, رائٹ. اسی طرح اگر اولاد کے پیدا ہوتے ہی ماں انتقال کر گئی, زچگی کی حالت میں موت واقع ہو جاتی ہے اور اس کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے عورت کے لیے. تو اگر ایسا ہو جاتا ہے, ماں ہی دنیا سے چلی گئی ہے, یا کچھ اور ایسا واقعہ ہو گیا ہے, ماں اولاد کو چھوڑ کر ہی چلی گئی, اور بہت ساری چیزیں جو میں بیان کر سکتا ہوں جو واقعات دنیا میں بنتے ہیں, تو اب باپ کیا یہ بولے گا کہ میری ذمہ داری ختم ہو گئی؟ یہ نہیں ہے. اب وہاں پر باپ کی ذمہ داری قدرے اور بڑھ گئی. اب ایز اے والد اور ایز اے والدہ, جو کیونکہ اب یہ اولاد تو ڈیپینڈ پر ہے نا, ماں ہو یا باپ ہو, وہ یوں سمجھے کہ وہ تو کہتی ہے کہ بھائی میرا تو جو حصہ ہے مجھے دیا جائے, میرا جو حق ہے مجھے دیا جائے. اگر ماں باپ دونوں ہیں تو ماں اپنا حق, ماں اپنے حصے کا مجھے حق دے, باپ اپنے حصے کا مجھے حق دے. اگر میری ماں نہیں ہے تو باپ مجھے پھر پورا حق دے. اگر میرے والد نہیں ہیں تو ماں پھر میرے اپنے حصے کا مطلب جو مجھے حق ہے وہ دے. تو ان میں بعض حقوق شرعی ہیں, بعض حقوق اخلاقی ہیں, بعض حقوق عرفی ہیں جو عرف و عادت کے مطابق اس کو بیان کیا جا سکتا ہے.
تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تو بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس سے ہم اپنی اولاد کے حق ادا کرنے میں، کیونکہ اولاد کے حق ادا کرنے میں اس کی تربیت کا بہت بڑا حصہ ہے، اس کے اخلاق کے سنورنے کا بہت بڑا حصہ ہے. اس کی جسمانی معاملات بھی اس کے درست ہو جاتے ہیں، اس کے روحانی معاملات بھی درست ہو جاتے ہیں. درست فرمایا آپ نے. آپ کی بات سے بالکل کوئی دو رائے نہیں، اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ جو بات ہے کہ خود ہی ہمیں کچھ نہیں آتا تو ہم اپنی اولاد کا اس کا کیا کریں گے؟ آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ کیا والدین کا وہ اپنا علمی سٹیٹس ہے کہ جو وہ اولاد کو سکھائیں؟ اور اگر دوسرا اس کے ساتھ پیرلل سوال یہ بھی ہے، اس کے ساتھ ہی سوال یہ ہے کہ اگر اپنے ہی اس معاملے میں کمی ہے تو اب اس کمی کو جو ہے وہ دور کیسے؟ مسئلہ یہ ہے سلمان بھائی کہ والدین نے ایک بات سیکھی ہوئی ہے کہ بہترین عطیہ، بہترین تحفہ یہ ہے کہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی جائے. ایسی بات ٹھیک ہے، بالکل ماں باپ اب اس پہ جمے ہوئے ہیں. صحیح، یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے، صحیح ہونی چاہیے. ماں باپ اس ارشاد پر اور اس روایت پر، ماں باپ ایک تعداد ہے ماں باپ کی جو ہم دیکھتے سنتے ہیں کہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کا ہونا یہ اس کے لیے بہترین تحفہ، بہترین عطیہ ہے. اب ٹاپک یہ ہے کہ بہترین تعلیم و تربیت سے کیا مراد ہے. صحیح. اب میں اس حدیث کی جب شرح کی طرف آتا ہوں، جو ایکسپلینیشن ہے حدیث کی، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمان نے جو اس کی ایکسپلینیشن بیان کی ہے، اس میں دین کو رکھا ہے آپ نے. اس کی قرآن و حدیث کے مطابق تعلیم و تربیت کرنا یہ اس کے لیے بہترین عطیہ ہے. اس کو دولت مند بن کر نہ چھوڑے، اس کو دیندار بن کے چھوڑے. واہ واہ واہ. یعنی ایسا نہ چھوڑے کہ اس کو دولت مند بن کے چھوڑ دیا. اب دیکھیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کوئی چھوڑ کے جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا اگر نیک ہے تو دولت کی ضرورت کیا، اگر بری ہے تو دولت کا مس یوز کرے گی. اب دیکھیے یہ ایک کانسیپٹ ہے، ایک باپ کا کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ ایک دے کر جانا پیچھے کا اولاد محتاج نہ ہو، یہ ایک ہماری شریعت مطہرہ کا ماشاءاللہ ایک واضح سا ایک حکم موجود ہے کہ اپنی اولاد کو محتاج نہ کرے. لیکن یہ ایک انہوں نے اپنی ایک سوچ ڈیلیور کی ہے، ایک تھاٹ ڈیلیور کی ہے کہ یہ چیز ہے. تو میری اس میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت کا جو تصور ہے یہ اس میں پرابلم آ گیا. اس میں مطلب کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. وہ تعلیم و تربیت سے مراد وہ تعلیم و تربیت مراد لی گئی ہے جس میں مطلب کہ ویسٹرن کلچر کو پروموٹ کیا گیا، جس میں نہ قرآن کی بات ہے، نہ حدیث کی بات ہے، نہ اخلاق کی بات ہے، نہ کردار کی بات ہے. اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے. اور اس کی بھی ایک بنیادی وجہ ہے، پتہ نہیں ناظرین مجھ سے متفق ہوں گے نہیں ہوں گے، آپ کا بھی مجھے نہیں پتا آپ اتفاق فرمائیں گے نہیں فرمائیں گے، لیکن بیٹھے ہیں اب اپنی تھاٹ ہی شیئر کرنی ہے. ماں باپ کو یہ ہوتا ہے کہ بچے کی تعلیم و تربیت اس انداز پر ہو کہ کمائے اچھا، ایسا ہی بس ایک کمائے اچھا. اب والد کہتا ہے میری کمائی اس کام میں زیادہ اچھی ہے تو وہ بولے اس کی پڑھائی لکھائی کی ضرورت نہ بھی ہو، بولے گا یہ کام کر لے اس پہ کمائی بہت اچھی ہے، تو وہاں پڑھائی لکھائی اور تربیت کا کوئی وہ نہیں ہوگا. وہ ادھر آ جا، وہ بولے گا ابو یہ کام ابھی پرانا ہو گیا، اب اس پر نہیں، اب یہ لائن ہے، ٹھیک ہے یہ لائن ہے. تو وہ لائنوں کا انتخاب ہو جاتا ہے بعض اوقات، تو کمائی اچھی کے طرف لے کے جاتے ہیں. سلمان اتاری اگر دین کی طرف آنے والوں کے معاشی مسائل بہتر کر دیے جائیں نا تو شاید ماں باپ اس طرف بھی لینا جانا شروع کر دیں گے. یہ ہمارے معاشرے کا سیٹ بیک ہے جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ مطلب کسی حد تک کئی چیزیں بہتر ہوئی ہیں، اور میں چونکہ اس کو زیادہ آئی تھنک کہ میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مذہبی طبقے کی جو مذہبی لائن ہے، شرعی جو شریعت و دین کا کام کرتے ہیں، ان کی اگر معاشی حالات کو بہتر کرنے پر سوسائٹی مل جل کر کوئی مطلب کہ کلیکٹیو کنٹریبیوشن ہو جائے، مل جل کر کو پراپر کوشش ہو جائے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ کئی آنے والی نسلوں کی جو تربیت ہوگی وہ دین کے مطابق ہوگی. وہ بھی اس کے پیچھے یہ ہوگا کہ اس کا معاشی نظام بہتر ہو جائے گا. مجھے تو میں کیونکہ اس میں بولتا ہوں اللہ کا شکر ہے چونکہ مجھے کوئی دعوت اسلامی سے
مالی فائدہ نہیں لینا، میری کوئی تنخواہ نہیں ہے، نہ میں کسی اور چیز، نہ میں چینل کی کوئی تنخواہ لیتا. اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ زوال نعمت سے بچا کر رکھے. لہذا میں اس کو تھوڑا سا زیادہ ساؤنڈ کر کے بات کرتا ہوں کہ مطلب کہ اللہ کا شکر ہے کہیں غلط فہمی کا امکان نہیں ہوتا. اس لیے میں نے کلیریفیکیشن بھی مجھے کلیریفیکیشن کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایسے کلیئر کر دیا کہ کوئی غلط فہمی کی بات نہ آ جائے. لیکن مسجد کا امام، علماء، مؤذن اس طرح جو دینی خدمات حفظ کرواتے ہیں اور عالم بناتے ہیں، عالم بنتے ہیں، اس طرح اور دینی خدمات کرتے ہیں، اگر ان کے معاشی حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے جو بھی مطلب کہ شریعت، عرف اور عادت کے مطابق ہے، تو امید کرتا ہوں کہ یہ پیچھے سے جو سسٹم جو ہمارا وہ ڈسٹرب ہوا ہے وہ بھی درست ہو جائے گا. تاہم اسی سوال کی طرف چلتے ہیں کہ اچھی تعلیم و تربیت سے مراد اس کو دین سکھانا ہے، اس کو اخلاق سکھانا ہے، اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھانا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، قرآن کی تلاوت، میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت. اللہ اللہ 3 چیزیں سکھاؤ. اب قرآن کی تلاوت ماں باپ سکھائے کہ ماں باپ کو آتا تو عشق رسول کے وہ جام جو ماں باپ نے پیے ہوں اس کا حصہ اپنے اولاد کو بھی دے، اور اہل بیت کی محبت کی باتیں بھی اپنی اولاد کو بتائے، سکھائے، سمجھائے اور یوں اس کو آگے لے کر چلے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. اگر حقوق کے ایک ایک کر کے بات کی جائے گی تو اس کے نام درست رکھنا یہ اولاد کے حق میں شامل ہے. نام کیسا رکھنا چاہیے؟ نیک لوگوں کی نسبت سے نام رکھے. بیٹا ہے تو محمد نام رکھے، احمد نام رکھے، اور عبد الرحمن نام اللہ کو پسند ہے، عبداللہ نام اللہ کو پسند ہے، تو یوں نام رکھے. بیٹی ہے تو اللہ توفیق دے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں، چاروں شہزادیوں کی نسبت سے نام رکھے. تمام ازواج مطہرات کی نسبتوں سے نام رکھے، صحابیات و صالحات سے نسبتوں سے نام رکھے. ماشاءاللہ ہزاروں نام ہیں. اگر رکھنا چاہے تو نیک نام ہو. نام کے تعلق یہ ہے کہ وہ اچھا ہو، نیک ہو اور شرن درست ہو. یہ حقوق میں شامل ہے. جی بالکل. کال شامل کرتا ہے. ماشاء اللہ. آج کے سلسلے کا موضوع اولاد کے حقوق. حاجی عمران اتاری سے عرض ہے کہ آپ نے امیر علیہ سنت کو اولاد کے حقوق کے بارے میں کیسا پایا؟ اللہ سے ڈرتا ہوا پایا، محتاط پایا، دل جوئی کرتا ہوا پایا. انہیں اللہ سے ڈرنے کی ہدایت کرتا ہوا پایا. اللہ اکبر. انہیں تقوی، پرہیزگاری اختیار کرنے کا درس دیتا ہوا پایا. انہیں شریعت و سنت پر عمل کرنے کی تاکید اور اس معاملے میں ہدایت دیتا ہوا میں نے پایا. نیک باپ جو اپنے بیٹوں کی تربیت کرنے کی کوشش کرتا ہے میں نے ویسا پایا الحمدللہ. اور اپنے اولاد کا پر شفقت کرتا ہوا میں نے پایا ماشاءاللہ. جی کال. پیارے نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ الحمدللہ ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے. تو بیٹی سے محبت ہے اور الحمدللہ بیٹے سے بھی محبت ہے، لیکن بیٹی سے اس قدر محبت ہے کہ جب میں جاتا ہوں تو وہ بھاگ کے میری طرف آتی ہیں، تو میں ان کو پھر لاڈ پیار کرنا. پھر وہ میرے ساتھ اتنی مانوس ہو چکی ہیں کہ میرے ساتھ ہی سونا، کہیں اور جانا تو وہ کہتی پاپا آپ کے ساتھ جانا ہے. تو بعد اوقات آزمائش بھی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ اب نماز کا وقت ہے، وہ کہتی پاپا میں نے بھی جانا ہے. اب بچوں کو مسجد میں تو لے جانے سے رہے، تو کیا کریں کہ پھر کچھ یعنی کہ لفٹ بچی کو کرانا کم کر دیں، کیونکہ وہ اب وہ نہیں چھوڑتی. وہ کہتی میں نے بھی ساتھ جانا ہے، نہ ساتھ لے کے جائیں تو روتی دھوتی ہے. پھر وہ تھوڑی ماں سے ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے. اس کی تھوڑی وضاحت فرمائیں، کیونکہ بھائی بھی کہتے ہیں بڑے کہ آپ نے بچی کو بڑا ہلا دیا تو اب یہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو آپ اس کو ساتھ رکھو گے یا آپ نے صحیح نہیں کیا. اتنی پیار نہ دو، اتنی محبت نہ دو. اس کی تھوڑی رہنمائی فرمائیں، کیا کریں؟ مدینہ کریں. مبارک ہو بیٹی کا پیار، بیٹی کی محبت، بیٹی پر آپ کی شفقتیں. اس میں 2-3 چیزوں کا پہلے تو خیال رکھیں کہ ایسا بھی نہ کریں کہ بیٹوں کو کچھ پرابلم ہو جائے کہ والد صاحب کی شفقت، محبت، پیار، توجہ ساری بیٹی کی طرف ہے. اس کے 2 نقصان ہیں. ایک تو بیٹوں کے دل میں یا کسی اور اولاد کے دل میں باپ کے لیے کچھ بغض جمع ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. دوسرا جس پر شفقت زیادہ ہونا اس سے حسد ہو جاتی ہے. تو یہاں دونوں طرف نقصان ہی نقصان ہے. دوسرے کو حسد ہو جاتا ہے نا. ہاں مطلب ظاہر ہے کہ آپ اگر بیٹی پر زیادہ پیار کر رہے ہو، بیٹا دیکھ رہا ہے
تو بیٹے کو اپنی بہن، اس کو اپنی بہن سے حسد ہونے کا ڈر ہے، جی جی جی، جو کہ یہ بھی ایک خطرناک ہے. وہ پھر کیا، وہ پھر ایگریشن پیدا کرتا ہے دوسرے بچے میں. پھر جس پر شفقت ہو رہی ہے نا، اس کو دھکا دیں گے، اس کو مار پیٹ کریں گے، اس کے ساتھ یہ کریں گے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ دوسرا بچہ بڑا شریف ہوتا ہے تو اس کو اپنے ساتھ رکھیں گے، اس کو لے کے چلیں گے، گھمائیں گے پھرائیں گے، سب کچھ کریں گے، یار یہ صحیح ہے. اب وہ بیچارہ شرارت تو کر رہا ہے، لیکن اب شرارت کرتے کرتے اس کو ساتھ نہیں لے جانا. لیکن وہ جو ڈس بیلنس ہو گیا نا، وہ اس کی شرارت کے اندر ایگریشن پیدا کرے گا، جذباتیت پیدا کرے گا، اور وہ کام کرے گا جس کی آپ توقع بھی نہیں کر سکتے. تو وہاں پر یہ بیلنس کرنے میں بھی یہ زیادہ ہو جاتا ہے کہ سم ٹائم وہاں شرارت کرنے والے پر زیادہ شفقت کرنی پڑتی ہے تاکہ اس کی ریکوری جلدی سے جلدی ہو جائے، کیونکہ وہ تو الحمدللہ نارمل ہے. تو ایک تو والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد سے پیار محبت میں بالکل اپنے آپ کو بیلنس کے ساتھ رکھیں، ڈس بیلنس ہرگز نہ ہو. طبعی طور پر بعض اوقات کسی کی طرف میلان زیادہ ہو جاتا ہے، یہ ایک طبعی چیز ہوتی ہے، ایک نیچرل چیز ہوتی ہے. اس میں بعض اوقات بندے کے اپنے اختیارات میں اتنا نہیں ہوتا، مگر دیگر اولاد کے سامنے اپنے آپ کو تھوڑا سنبھالے اور بچائے. یہ ایک تو یہ ہے. اب رہی بات بیٹی، تو بیٹی کی تربیت کر، ڈانٹے، دیکھیں ڈانٹنا حل نہیں. وہ کون سی آپ سے غلط فرمائے، مطلب ایسا بچہ تو بچہ ہی ہے، تو اس کو شفقت و محبت کے ساتھ کوئی چیز لے دے کر ماں اپنے ساتھ اس کو انگیج کرے، زیادہ کوشش کرے. کیونکہ وہ مسجد میں آنے کی اگر ضد کر رہی ہے اور وہ بچی ہے اور وہ عمر بھی اتنی نہیں ہوتی کہ مسجد میں لے جایا جا سکے، تو اب اس کو اچھا اس کی عادت بھی ہم نے گھر میں نماز پڑھنے کی بنانی ہے، کیونکہ بیٹی ہے تو اس کی تربیت یہی ہونی چاہیے کہ وہ گھر میں زیادہ اس کا دل لگے. اب اس میں ماں کو ڈانٹے بغیر شفقت کیسا، اب ماں ڈانٹ کر بٹھائے گی تو باپ ہی صحیح ہے نا یار. اب کیا ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ وقت کیسے گزرے گا اولاد کا. اگر ماں وہاں پر باپ سے زیادہ شفقت دینا شروع کر دے اور کوئی ایسا مطلب بچوں کو بہلانے والا انداز اگر ماں اختیار کرے، تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ باپ بولے کہ بیٹی چلو، بولا نہیں میں امی کے پاس بیٹھتی ہوں، کیونکہ اس کو وہاں پر تھوڑی سی اس کو وہ مل رہی ہوگی چیزیں. تو ماں ڈانٹے نہیں، یہ نہیں کرے، اور آپ کی شفقتوں میں کمی نہیں آنی چاہیے. یہ ڈانٹ ڈپٹ والا معاملہ ہے ہی کوئی نہیں نا، یہ تو بچی ہے، اس کو تو لگا ہو گیا ہے، تو یوں اس کو اس انداز سے ہی ہینڈل کرنا پڑے گا. اور بچے کو ہینڈل کرنے کے لیے بعضوں کا بچہ بننا پڑتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. اللہ برکت دے. آپ تو ڈانٹ ڈپٹ کی بات کریں تو کٹائی کی بات بھی ہو رہی ہے کہ وہ پھر نہیں، کٹائی کس چیز کی مار پیٹ؟ ویسے آپ کا کیا خیال ہے کہ زیادہ مار کٹائی نہ مار کٹائی زیادہ کیا کم؟ باپ کرتا ہے یا ماں کرتی ہے؟ ایسے اگر یہ سوال کیا جائے آپ سے، اگر دونوں کرتے ہیں تو دونوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مار کٹائی کا گراف اتنا بڑھ جائے کہ قیامت کے دن ہماری پکڑ ہو جائے. کیونکہ یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا ہے، اس کو مطلب اس پر سختی بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہی کرنی ہے. اور ایسی مار کٹائی سے تو ویسے اجتناب کرنا ہے جس کو آپ شدید مار اور تشدد کا اس طرح کے کرنا نہیں ہوتا. اپنے غصہ یہ ایک سمجھے کہ سیکنڈ لاسٹ سٹیج ہے، صحیح، ڈانٹنا، غصہ. اور اس کے بعد کا سٹیج آتا ہے کہ اگر آپ اس کو کوئی اور کارروائی کرنا کریں. مگر اس سے پہلے کے کوئی 12 جو سٹیپس ہیں وہ سارے ڈراپ ہو گئے. ڈائریکٹ جب ماری یہ سیکنڈ لاسٹ سٹیپ پہ غصہ، پھر جب ماری مار پیٹ، اس سے پہلے کے کدھر ہیں سارے نظام؟ تو یہ کریں. دوسرا میں والدین کو ایک اور بات میں بتاتا چلوں. حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا القیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول نقل فرمایا ہے، بڑا ایمان افروز قول ہے. آپ فرماتے ہم پر فرض ہے، میں والدین سے بات کر رہا ہوں، یہ میں ڈائریکٹ والدین کو کوٹ کر رہا ہوں، پیرنٹس کو کوٹ کر رہا ہوں. فرماتے ہم پر فرض ہے کہ اپنی اولاد اور اپنے اہل خانہ کو دین کی تعلیم دیں، اچھی باتیں سکھائیں اور اس ادب اور ہنر کی تعلیم دیں جس کے بغیر چارہ نہیں. بہت ایمان افروز یہ نیریشن ہے، بہت ایمان افروز نیریشن ہے. دین کی تعلیم دیں، اپنے اہل خانہ کو دین کی تعلیم دیں، ان کی تربیت کریں، انہیں وہ ہنر سکھائیں جس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو یہ یوں سمجھے بہت جامع بات ہے، اس میں دین اور دنیا دونوں کے تعلیمات شامل کر دی گئی ہیں. بلکہ باپ پر واجب ہے کہ اپنی اولاد کو سخاوت سکھائے، سخاوت کی تعلیم دے. تو اب یہ چیزیں جو مسنگ ہیں ہماری سوسائٹی سے، پیارے اسلام بھائی، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. جی کون؟
نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر والدین اولاد کے حقوق ادا نہ کریں تو اب اولاد کو کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ ایک مطلب کیٹاگوریکلی ورڈ ہے جو میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں، ماں باپ نے اولاد کا حق ادا کیا یا نہ کیا، دونوں صورتوں میں اولاد کو اینی ہاؤ اور حال میں اپنے والدین کا حق ادا کرنا بس صرف کرنا ہی ہے۔ ایسا ہی ہے جی۔ کال میں سفیر غنی بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد ان کے حقوق کیا ہیں، کس طرح ان کو مطلب سر انجام دینا چاہیے؟ ان سے صلہ رحمی جاری رکھے، ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی رکھے۔ اور سوال یہ ہے کہ انتقال کے بعد صلہ رحمی کیسے ہوگی؟ خدا ہمارے ماں باپ پر رحم و کرم فرمائے۔ کیا خوبصورت شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، یہ والدین کے ساتھ صلہ رحمی ان کے انتقال کے بعد ہے۔ یعنی باپ کے وفات کے بعد بھی اگر کوئی ان سے صلہ رحمی کرنا چاہتا ہے ماں باپ سے، تو اسے چاہیے کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ان کے ساتھ ہوا وہ حسن سلوک یہ والدین کے ساتھ صلہ رحمی کے خاتے میں لیا جاتا ہے۔ مرحبا جی۔ کال حقوق میں نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بچوں کی جو کیئر کرنی ہوتی ہے، چھوٹے بچوں کو گرمی سردی سے بچانا، جہاں اخلاقی اور علمی تربیت ہے وہیں یہ چیزیں بھی، اور ایک بچی ہے 2 ماہ کی دل میں سوراخ ہے، اس کے لیے خصوصی دعا عطا فرما دے۔ اللہ پاک اس بچی کے دل کے سوراخ بغیر دواؤں کے اللہ کرے کہ وہ بند ہو جائیں، اور یہ کوئی بعید نہیں ہے، یہ بند ہو جاتے ہیں، اللہ قادر مطلق ہے۔ یہ ٹینشن بھی نہ لیا کریں، دلوں میں سوراخ ہو جائے تو اللہ پاک سے دعا کریں، اور ضرورت ہو تو پھر ڈیفینیٹلی علاج کی طرف بھی جانا ہوتا ہے۔ اس کے روحانی علاج بھی ہیں، اس کے روحانی علاج کی طرف بھی جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس بیٹی کو شفا عطا کرے، تندرستی عطا کرے، اس کے دل کے سوراخ بند ہو جائیں، اور آپ کو خوشخبری مل جائے کہ آپ کے بیٹی کے دل کے سوراخ بند ہو گئے۔ یہ دعا کرتے ہیں ہم۔ اور سوال آپ کا جو تھا، ڈیفینیٹ ان کو موسم کی سے ان کو جو طبیعت ان کی خراب ہوتی ہے، اسی طرح غذاؤں کے ذریعے جو ان کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، اس بچانے کو بھی خیال رکھنا ہے کہ کہیں خدا نہ کرتا بچہ معذور نہ ہو جائے، بچہ اپاہج نہ ہو جائے، بچہ مطلب کہ زیادہ پرابلم میں نہ آ جائے۔ یہ ماں باپ کو کیئر تو کرنی پڑے گی۔ سب میں نے ایک منظر دیکھا ہے، میں جمعے کے لیے مسجد میں جا رہا تھا، تو وہ وہاں سے ہاسپٹل کے قریب سے، سول ہاسپٹل کے قریب سے گزرے، تو میں نے دیکھا کہ ایک باپ ہے اور اس نے ایک بچی کو جو ہے نا وہ یوں ہاتھ پہ اٹھایا ہوا ہے، اور بالکل اسٹریٹ بچی تھی، اور اس بچی کو یہاں پر جو ہے نلکی لگی ہوئی سانس کی، اور آگے مجھے وہ چھوٹا بچہ ایک نظر آیا، اس نے وہ ایک سکر ہوتا ہے، وہ جن کو جو پیرالائز ہوتے ہیں نا، تو ان کا جو بلگم وغیرہ ہوتا ہے تو اس کو نکالنے کے لیے وہ ایک مشین ہوتی ہے، وہ اس نے پکڑی تھی، اس کا بچی کا بھائی ہوگا وہ۔ تو میں نے ڈرائیور سے کہا، میں نے کہا گاڑی روکیں، تو گاڑی روک کر کے میں نے ان سے پوچھا یہ بچی کو کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے کرنٹ لگ گئی۔ تو اب یہ پہچانتی بھی نہیں ہے کسی کو، اور بالکل ایسے جیسے نہیں کہ ایک چیز اکڑ جاتی ہے، بالکل اس طرح اس بیچاری کا یہ نظام بنا ہوا تھا۔ تو والدین کو اس حوالے سے بھی خیال کرنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بعض بڑے نقصان کا باعث بن جاتی ہیں۔ ہر چیز شرعی حقوق میں آئے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، اور نہ آئے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا۔ اولاد بعض اوقات کیا کہ وہ گرم پانی اٹھا لیتی ہے، اللہ، اس کا بدن جل جاتا ہے، آئے آئے۔ اور کئی جگہوں پر آپ کو یہ شکایت ملے گی کہ بچے نے استری سے اپنا ہاتھ جلا دیا۔ اللہ، یہ ماں باپ کو چاہیے کہ یہ استری کیسے گرم رکھتی یار، چھوٹا بچہ گھر میں اور آپ نے استری رکھ دی، وہ تو اٹھا لے گی، وہ تو کہیں لگا دے گی، خدا نہ خواستہ۔ آپ اس کی جلن کا اندازہ کر سکتے ہیں جو بچوں کو ہو رہی ہوگی۔ اب آپ بھلے ٹیوب لگا، جو بھی ہے کرنا ہی، ڈیفینیٹلی اس کا کیئر کرنا ہی ہے۔ پانی کی بالٹی کھلی رکھ دیتے ہیں، بچہ جھانکتا ہے، پانی کے اندر گر جاتا ہے۔ اتنی مطلب کہ وہ بے درکاری تو نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح مطلب ہمارے کولڈ ڈرنکس گھر پر آتی ہیں، اب کولڈ ڈرنک کی بوتلوں کے اندر مٹی کا تیل ڈال دیں گے، کولڈ ڈرنک کی بوتل کے اندر تیزاب ڈال دیں گے، کولڈ ڈرنک کی بوتل کے اندر بلیچ ڈال دیں گے، کولڈ ڈرنک کی بوتل کے اندر اور اس طرح کی مطلب کیمیکل والی غذائیں وہ چیزیں ڈال دیں گے، صفائی ستھرائی میں دیگر چیزوں میں جو کام آتی ہیں۔ اب بچہ کولڈ ڈرنک کی بوتل دے گا، اس کو تو منہ پہ لگائے گا، مٹی کا تیل پی لے گا، یہ سب کر لے گا۔ مطلب یہ کامن سینس ہے یار، آپ کو یہ نہ سمجھ آئے کہ یہ اگر ان کو استعمال کرنا ہی ہے تو ان کو ایسی جگہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے جو بچوں کی اپروچ میں آ جائے۔ آپ دواؤں پر لگی ہوئی دواؤں کی تقریباً جو دوائیں میڈیکل پر جو ملتی ہیں ان میں لکھا ہوتا ہے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ اچھا میڈیسن بھی رکھی ہوتی ہے، ٹیبلٹ سامنے رکھی ہوئی ہوتی ہیں،
بچہ 500 ملی گرام کی ٹیبلٹ کھا لے گا، اس بچے کا بنے گا کیا؟ کبھی سوچا، تصور تو کریں۔ اچھا، یہ گھر میں بھائی بہنوں میں زیادہ بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں ہوتے ہیں لیکن بھائی بہن کیئر ہی نہیں کر رہے ہوتے، ماں باپ کیئر ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ تو جہاں ان کی اسلامی دینی تربیت کی ضرورت ہے، اسی طرح ان کی روحانی، ان کی جسمانی، ان کی ذہنی، ان تمام تر چیزوں کو ماں باپ نے دیکھنا ہے۔ اس کے لیے علم حاصل کریں پیارے اسلامی بھائیوں، کامن سینس پیدا کریں۔ جہاں شریعت کی باتیں سکھانی وہ بھی ہم کو آنی چاہیے، جہاں اس طرح کی ان کی کیئر کرنی ہے وہ بھی اللہ ہمیں توفیق ہمیں آنا چاہیے۔ اجازت دیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مجھے تو عطا کر وہ توفیق یا رب، حقوق اپنے کر